کیا تم سے ان عورتوں بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں بوڑھوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صدام حسین مسلم تاریخ کا ایک ایسا بہادر اور لیڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنی دی گئی انٹرویو میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی منہ کی کانی پڑتی۔ دوستو، یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں ہے۔ تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوج ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں بوڑھوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماں بہنوں کو رلایا ہے میں اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملے کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے۔ ان 40 میزائل نے اسرائیل کے دارالحکومت کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہے ہوتے تھے تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا، ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اسی طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہے جو کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملے سے لگتا تھا کہ آج کوئی بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور صدام حسین کا نام سنتے ہی تر تر کانپنے لگتے تھے۔ ناظرین گرامی، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے نسل تباہ و برباد کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدام حسین اور عراقی حکومتوں پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے علمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالر کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈے کی ویڈیو چلائی گئی، اور جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانات پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے تو اس بات کو اور بچے کے ہسپتال پر حملے کے جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے
کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہے اور یہ دنیا کی سلمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر چوری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کی 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی اما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی تھی، کیونکہ جس کی لٹی اس کی بھینس۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنے عوام کی مفاد کی نیت سے کیا۔ دوستو، اس نام نے ہاتھ عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک جا پہنچا۔ پیارے دوستو، امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی مشاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 کپوت جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈالا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد کے شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تخت دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قزاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چڑھ پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔